ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ویورز سب سے پہلے تو کل کا پروگرام ہوا, اس کے اوپر جو ہمارے معزز پینلسٹ تھے ان کے درمیان بڑے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, کراچی سے فیڈ بیک آئی. یہ بڑا غلط میسج گیا کہ شاید کسی ایک قوم, خاص طور پہ مہاجر جو ہمارے بھائی اور بہنیں, ان کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, خاص طور پہ کراچی کے وہ لوگ جن کی فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹلی بھی ملی اور سوشل میڈیا سے بھی ملی, کہ مہاجر, پختون, پاکستانی, سب ہم پاکستانی ہیں, پنجابی, سندھی, اور نہ اس پروگرام کا منشا, کل کے پروگرام کا منشا کو اس طرح کا ٹارگٹ کرنا تھا, اور نہ مجھے امید ہے کہ کسی پینلسٹ کا رویہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. اگر ہوا ہے تو میں نے کل بھی اس پہ معذرت کی تھی, ان ویور سے بھی معذرت ہے جن کے اگر جو دل کے معاملات ہیں, ان کے فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ ہوئیں. اور اس میں یہ ہے کہ کل ایک اور بڑی زبردست بات ہوئی کہ, اور اسی طرح ہونا چاہیے, پروفیشنلزم یہی کہتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب جو تھے انہوں نے خود جو ہے آگے بڑھ کر ہارون رشید صاحب سے بھی معذرت کی, اور یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. اس سے چلتا ہے پتہ کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے, آپ پروفیشنل ہیں اور آپ چیزوں کو جو ہے وہ پرسنل نہیں لیتے. تو میں اس چیز کو, میں نے کہا مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ کل عامر صاحب کے متعلق کافی گفتگو ہوگی دوسری سائڈ سے, لیکن عامر لیاقت صاحب نے بہت بردباری کا مظاہرہ کیا, بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور معذرت کی. حالانکہ وہ نہ بھی کرتے تو پاکستان میں معذرت آپ کو پتہ ہے کرتا کوئی نہیں ہے. پاکستان کے حالات جو اس وقت چل رہے ہیں ویورز, اس میں obviously ہم کوشش کرتے ہیں کہ جوڑنے کی کوشش کریں پاکستان کو, نہ کہ اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ کسی کمیونٹی کو اس میں ٹارگٹ کیا جائے. کراچی کے معاملات جو ہیں اس میں پورا پاکستان انوالو ہے, یہ کسی ایک کراچی ایٹ کا مسئلہ نہیں, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ابھی سندھ کی تبدیلی آ رہی ہے, دیکھ ہوپفلی مراد علی شاہ صاحب جو ہے کیا تبدیلی لے کے آئیں گے, اس پہ ضرور بات کریں گے. نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل پہ ضرور بات کی جائے گی, جو اس وقت بڑا زبردست نظر آ رہا ہے. اور جو پاناما لیکس کا مسئلہ شروع ہوا 3-4 مہینے پہلے, وہ پاناما لیکس کی جو شدت ہے وہ بہت پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. اور ویور جو لائیو شو ہے, آپ اس میں اپنے ٹویٹس کے ذریعے فرنٹ لائن کامران پہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور شیخ صاحب سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. شیخ صاحب, پہلے تو کراچی ہی چل پڑتا ہوں آپ کو لے کے, کیسا دیکھ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب آگے ہیں, کوئی چینج آئے گی پالیسی کے اندر, کراچی کے اندر بہتری آئے گی, سندھ میں بہتری آئے گی قائم علی شاہ صاحب کے بعد؟ کوئی نہیں آئے گی, کوئی بہتری نہیں آ سکتی, کیونکہ سندھ کو چلانے والے, دیکھیں آپ اعلان علی کو کیا نام ہے باہر نہیں جانے دیتے اور آصف زرداری کو اندر نہیں آنا دیتے, تو بہتری کیسے آئے گی؟ اور دونوں لیڈر جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, آصف زرداری بھی اور الطاف حسین صاحب بھی. اور آصف زرداری صاحب نے ایک چینج ضرور کی ہے, ممکن ہے ان کو دیکھ کر پاکستان میں بھی لوگ چہرے بدلیں, مرکزی حکومت میں کچھ وزیر آگے پیچھے کریں. اس قسم کی افواہیں ہیں کہ ادھر کا مال ادھر کر دیں اور ادھر کا ادھر کر دیں, اور نتھو سنگھ کی جگہ پھتو سنگھ کو. ملک تو چل نہیں رہا جی, کیا تبدیلی آئے گی مجھے بتائیں؟ رینجرز بھیک مانگ رہی ہے اختیارات کے لیے, ملک کے امن امان, فوجیوں کو گولیاں مار رہے ہیں پلازا چوک میں, شہید ہو رہی ہیں فوجیں. اور ایک پپٹ قسم کا وزیر اعلیٰ کیا کرے گا جی؟ نیا انجن ہے کینیڈین, پرانے آپ کہہ سکتے ہیں کٹ میں نئی کٹ لگانے کی کوشش کی ہے, پرانے جنریٹر میں نیا یا پرانے چیسز میں نئی کٹ فٹ کی جا رہی ہے کینیڈین سٹائل کی. یہ نہیں چل سکتا کراچی اس طرح. 2 کروڑ کے لوگ یا کتنے کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ بے آسرا, اور فوج کو انہوں نے اپنا سہارا سمجھا اللہ کے بعد, اور فوج نے وہاں امن قائم کیا. لیکن وہاں اتنی ساری قوتیں ہیں کہ یہ امن دیر پا نہیں رہ سکتا. کوئی دنیا کی طاقت, انڈکلیئر وار شروع ہو چکی ہے کراچی میں, اور یہ سول وار کی طرف بڑھ سکتی ہے. باہر کی غیر ملکی طاقتیں, انڈیا نے کہا کہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, ہم کراچی کی فکر کریں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی میں محب وطن لوگ ہیں, لیکن وہاں غیر ملکی مال کھائے ہوئے بھی لوگ ہیں جو حلال کریں گے. اور دیکھیں ایسے ٹارگٹ کلر ہے. میں نے آج چھوٹی سی وہ مووی دیکھی ہے, میں کراچی سے ہی آیا ہوں, بلکہ میں کل عشرت الآباد سے بھی رات کو یہ بحث کر رہا تھا کہ رننگ گاڑی میں, رننگ موٹر سائیکل سے اتر کے وہ بھاگتا دکھایا گیا ہے, فائر کرنا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک دفعہ ولی خان پر حملہ ہوا تو میں اور کچھ لوگ ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے, تو ولی خان نے ہمیں بتایا, چودھری ظہور اللہ صاحب بھی اللہ جنت نصیب کرے ساتھ تھے, کہ یہ بندہ ایسا ہی بندہ جو رننگ میں فائر کرتا ہے
وہ کم از کم دن میں 100 150 50 60 فائر ضرور کرتا ہے تاکہ اس کا نشانہ پکا رہے. اور یہ بہت زبردست ٹارگٹ کلر ہیں جنہوں نے ہمارے الیکشن پہ حملہ کیا. 381 گولیوں میں ہمارے جو 3 شہید ہوئے اور 2 معذور ہوئے. 386 گولیاں 5 آدمیوں کو, کسی کو بھی لات پہ نہیں لگی, نیفے سے اوپر لگی ساری گولیاں. سو اس ملک میں پروفیشنل لوگوں کو آرمی ہی ہینڈل کر سکتی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل اور ایک ٹرینڈ آدمی جو ہے وہ 22 آدمیوں پہ حاوی ہوتا ہے, ایک ٹرینڈ دہشت گرد جو ہے وہ 22 آدمیوں کے ایکول وہ اس میں مقابلے اور ڈاج دینے کی اور ٹارگٹ بنانے کی اور بھاگ جانے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں. سو کراچی اور بلوچستان جناب سیریس سٹیک پہ ہے اور ممکن ہے انٹرنیشنلی بھی پریشر بڑھے, انٹرنیشنلی بھی بڑا پریشر بڑھے ہم پہ, اور گوادر جو ہے ایزیلی ہضم نہیں ہوگی انٹرنیشنل دنیا کو. شیخ صاحب یہ بتائیے, آپ نے ابھی کہا کہ اختیارات کے لیے رینجرز بھیک مانگ رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ دے نہیں رہی سندھ کی. فوج کا تو بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کی سیاست میں, تو وہ فوج تو اختیارات کے لیے بھیک نہیں مانگتی, فوج تو اختیارات کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, کمانڈ کرتی ہے, بتاتی ہے. آپریشن ضرب عضب بھی انہوں نے بتایا جب سٹارٹ کیا تو اس کے بعد پرائم منسٹر کو انٹیمیٹ کر دیا گیا, یہی تاثر میڈیا میں آیا ہے. پنجاب میں آپریشن سٹارٹ کیا, رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈکلیئر کر دیا, اس میں وزارت پنجاب کی طرف سے کوئی انپوٹ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ آپ جو پکچر پیش کر رہے ہیں یہ تو بڑی ویک پوزیشن پیش کر رہے ہیں آپ وردی والوں کی, جو کہ پاکستان میں عمومی تاثر یہ نہیں ہے. پاکستانی فوج ابھی بھی کمانڈ کرتی ہے پولیٹکس کو اور پولیٹیکل معاملات. میں سچ کا پیغمبر ہوں, میں سچ کی آواز ہوں. میں نے اپنا مال نہیں بیچنا, میں نے مال مکانا ہے اور کار بھی جانا ہے, گھر نہیں جانا. لال ویلی میں اوپر جا کے میں نے سونا ہے. سیدھا کراچی سے آ کے کہہ رہا ہوں, میں مختلف مکتبہ فکر میں پھرا ہوں, میں منڈیوں میں گیا ہوں, میں ہمارے دوست ہیں طارق بٹ صاحب, ان کے ساتھ میں پھرا ہوں ادھر ادھر کراچی کو. میں کبھی نہیں پھرا کراچی اس طرح. لوگ کہتے ہیں جی ہم غیر محفوظ ہو جاتے ہیں جب 10 دن تک ان کو این او سی نہیں ملتا. ان کو 10 دن پہلے این او سی مل جانا چاہیے. اور یہ پروگرام ہو رہا ہو کہ اسد کھرل جو ہے وہ کس قانون کے دائرے کے تحت پکڑا گیا ہے, وہ کباب لگانے والا. دیکھیں اب میں بات کروں گا, میں ایک تحریک میں جا رہا ہوں, ہم تحریک چلانا شروع کر رہے ہیں. وہ بند کباب بنانے والا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خربوں میں نکل رہا ہے یار. یہاں ایم ایس سی پڑھا ہوا اور ایم کام کرے ہوئے اور ڈاکٹر دھکے کھا رہے ہیں, ایم بی بی ایس پی ایچ ڈی ڈاکٹر دھکے کھا رہے ہیں. ایک بند کباب لگنا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فریال تالپور کے فرنٹ مین تھے. جو لوگ کہتے ہیں کراچی میں, مے بی رائٹ اور رانگ. اور آپ یہ دیکھیں کہ عزیر بلوچ ہو گیا, وہ جو ہاسٹل سے پکڑا تھا, کیا نام ہے اس کا, اسد کھرل, یہ 22 23 24 آدمی خاموشی کے ہائیڈ آؤٹس میں پڑے ہوئے ہیں. اب کیا اس ملک میں اسمبلیوں کا اجلاس 8 دن پہلے بلا لیا گیا, شیڈیول چینج کر دیا گیا. دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, سپیکر جو ہے اس سے میرا اختلاف ہو, میرا 100 دفعہ سپیکر بند کرے, وہ قابل احترام پوسٹ ہے. کوئی مذاق ہے جی کہ 8 تاریخ کے اجلاس کو 1 تاریخ پہ شفٹ کر دیا ہے, وہ جی آنر کلنگ لانی ہے, 2 تاریخ کو جوائنٹ سیشن میں لانا ہے. یہ کھسکے ہوئے ہیں, ان کو نوٹس مل گیا ہے کہ اس کمیشن کا فیصلہ کریں پیناما لیکس کا. میں آج دنیا میں خبر دے رہا ہوں, نوٹس 24 گھنٹے پہلے ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کا اور پیناما لیکس کا فیصلہ کریں آپ. اچھا, یعنی کہ نوٹس مل گیا حکومت کو آپ کے نزدیک؟ اسی میں اطلاعات پہ مبنی یہ پروگرام کر رہا ہوں, میں ویسے ہی ہوا میں نہیں فائر کر رہا. جیسے میں آپ کو کہہ دوں جناب علی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہو, بابا بھیک مانگ رہے ہیں. کور کمانڈر چل کے جا رہا ہے نوید مختار صاحب اس کے پاس, قائم علی شاہ صاحب کے پاس, اور قائم علی شاہ کہہ رہا ہے جی لیڈر فیصلہ کریں گے. چور لیڈر, ڈکیت, کرپٹ, لوٹنے والے, دولت ہمارا خون چوسنے والے لیڈر. اس جمہوریت کے لیے فوج قربانیاں دے رہی ہے جی, ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے. آلموسٹ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پاک فوج نے پاکستان کو بچا لیا میری سوچ کے مطابق. ہمارا سیاستدان تو لندن میں بیٹھا کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی مخالفت نہ کریں. اچھا, کہاں گئی آپ کی اکنامک کوریڈور کا سلو ہونا؟ چائنیز نے کہا ہے کہ اس کو فوج میں شامل کرو. احسن اقبال ایسے نہیں کہہ رہا کہ یہ فوج کے حوالے نہیں کیا جا سکتا, یہ سیاسی پروگرام ہے. سر میٹھا میٹھا آپ پر کوڑا کوڑا تھو, میٹھا میٹھا آپ پر کوڑا کوڑا تھو. چائنا کے منسٹروں کو پھانسیاں لگی ہیں,
اور یہ جو بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ وہ کرپشن کے خلاف ایک عزم رکھتا ہے، لیکن عزم خاک رکھے گا کہ جو آپ دیکھیں کہ یہ بس پاکستان کی خاطر میں نہیں بول سکتا، یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈرا ہوا ہوں، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو نوٹس دے دیا گیا اور نوٹس کی وجہ سے یہ ٹی او آر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے اعتزاز احسن سے بات کی ہے، اچھا میں نے کہا ہجڑوں کے گھر بچہ نہیں پیدا ہوتا، کیا باتیں کر رہے ہو، اس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو، ہم تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سب مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ دیکھو 2018 کا الیکشن بھی چوری کرنے کا پورا ایجنڈا بنا لیا گیا ہے، ہم بھوکے، ہمارے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اقتدار سے اترے تو ہم جیلوں میں جائیں گے۔ یہ پروگرام میرا ریکارڈ رکھ لینا شاہد کامران صاحب، جناب، اگر یہ اقتدار سے اترے، قوم سڑکوں پہ آ گئی، قوم انتقام میں نکل آئی اس ملک کو بچانے کے لیے، چوروں کو بھگانے کے لیے، اگر یہ نکل آئی یہ لوگ جیلوں میں ہوں گے اور ایسا احتساب ہوگا۔ کل بھی میں نے کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ جلے بیٹھے ہیں، ساری قوم ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو چور سیاستدانوں سے پیسے واپس کریں گے۔ جو دیانتدار سیاستدان ہے، ایون وہ کسی پارٹی میں کیوں نہ ہو جی، جو ٹارگٹ کلر نہیں ہے، بھتہ خور نہیں ہے، جو قبضہ گروپ نہیں ہے، جو کسی چائنا کٹنگ میں ملوث نہیں ہے، بالکل رہیں جی، سانچ کو آنچ شیخ صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے مجھے سننے والوں کو۔ میں کسی ایک چیز کو تو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یا عوام کی خواہشیں دم توڑ دیں گی، اور اگر عوام کی خواہشیں بر آئیں گی تو یہ حکومت نہیں ہوگی۔ میں آخری لمحے تک کوشش کروں گا کہ یہ پکڑے گئے ہیں ریڈ ہینڈڈ۔ میں قومی مجرم نہیں ہوں، قوم کا سپوکس مین ہوں، میرے اندر آگ ہے، شعلہ ہے، جوالہ ہے، میرے اندر وہ چنگاری ہے جو شعلہ جوالہ بنتی جا رہی ہے کہ جو لوگ یار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں کرپشن میں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دے سکتی ہیں، یہ جج خود اپائنٹ کرتے ہیں۔ ایسا چور قانون ہم نے بنایا جمہوریت کے نام پہ، ایسا چور قانون بنایا کہ 2 آدمی بیٹھ کے ہمارے 20 کروڑ لوگوں کے الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ملتانی گروپ آن بورڈ ہوتا ہے، یوسف رضا گیلانی سے لے کے اور لوگ، سب لوگوں کو نواز شریف پارٹی نے، نون پارٹی نے کھلایا، اور خورشید شاہ کو سندھ کا بندہ چاہیے تھا، انہوں نے این آر او ہوا ہے، سیکنڈ این آر او ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، سیکنڈ این آر او ہوا ہے، قوم فیصلہ کرے کہ یہ جمہوریت ہے جس میں آپ کے 2 آدمی فیصلہ۔ کیا ہوا تھا جی جسٹس کیانی نے پچھلی دفعہ کیا کیا الیکشن کمیشن والے نے؟ سارے الیکشن کا چہرہ مکرو کر دیا، گندا اور پرگندا کر دیا جسٹس کیانی نے۔ میں قلم دعات کا نشان لینے گیا تو میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا تم قلم دعات؟ او بابا میری چھوٹی سی پارٹی ہے، میں 1985 میں ایک نشان کی وجہ سے ایک مسئلے میں پھنسا، تو بڑی مشکل سے وہ 3 ججز کو بات سمجھ آئی۔ شیخ صاحب جو آپ نے کہا نا، آپ شعلہ جوالہ پھٹ رہا آپ کے اندر، جمہوریت کا گدا کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں گڑے میں گر سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ گدا کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں گڑے میں گر سکتا ہے۔ آپ نے ابھی کہا نا شیخ صاحب آپ کے اندر ایک شعلہ ہے، ایک جوالہ ہے جو نکل کے باہر آ رہا ہے، عوام کے آپ سپوکس پرسن ہے، وہی شعلہ، وہی جنون، وہی جوش بہت سے لوگوں کو نواز شریف صاحب میں نظر آیا جب مظفر آباد وہ گئے، وکٹری سپیچ دی انہوں نے، اور انہوں نے آپ کی طرف اور عمران خان صاحب کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جن لوگوں کی 2 پارٹی سیٹیں ہیں یا ایک سیٹیں، اتنی بھی نہیں ہیں، وہ جب تحریک چلائیں گے تو وہ تحریک بھی ایسی ہی ہوگی جیسی کہ 2 سیٹیں۔ تو شعلہ اور جوانی اور 13 اگست کو دیکھ لیں نواز شریف صاحب، 13 اگست کی رات کو دیکھ لیں، میں تقریر کروں گا، حلف پہ کروں گا کہ آپ کرپٹ ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، سلگش ہیں، اس ملک کو آگے لے کے نہیں جا رہے، اپنے خاندان کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ 1935 سے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کی بھوک نہیں ختم ہوتی، یہاں لوگ جسم بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، گورننس یہ ہے کہ لاہور میں بچے نہیں مل رہے، اور آپ کے بچے جس طرح ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کو اہلیت اور اہلیت اور صلاحیتیں دے، ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ۔ اس ملک میں تو بس آپ کی مجھے نظر آ رہا ہے کہ مجھے مشتعل کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، اتنا میں بولا نہیں ہوں۔ یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ 31 تاریخ کو طاہر القادری کے کنونشن میں پورا پروگرام ساری پارٹیوں کے اندر آگے رکھوں گا، انہوں نے قبول کیا تو قبول کیا،
نہ کیا تو اسی تنخواہ نہیں سر، میں آپ کو مشتعل نہیں کر رہا، یہ آپ کا بینر دیکھ رہا ہوں میں، یہ میرے سامنے ہے، چلو چلو لال حویلی چلو، 13 اگست بروز ہفتہ رات 10 بجے. تو یہ تاریخی خطاب کو آپ کرنے لگے ہیں. یہ خطاب، اس کے اندر عمران صاحب شامل ہوں گے؟ یہ اس 7 اگست کی کرپشن تحریک کا حصہ ہے جو آپ لوگ چلا رہے ہیں، یا یہ الگ ہی کوئی خطاب ہے؟ اور کیا ہوگا اس کے اندر، اس خطاب میں خاص یہ بات ہے؟ عوامی مسلم لیگ خود کر رہی ہے. اچھا، یہ عوامی مسلم لیگ خود کر رہی ہے. میں نے ابھی نعیم الحق کو فون کیا کہ میں نے عمران خان کو ملنا ہے، وہ چترال گئے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ، کل آ جائیں گے، اور کل نہیں تو پرسوں مل لوں گا. اور میری ابھی بھی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نکلے. اگر مجھے اس کے لیے بلاول سے ملنا بھی پڑا تو میں اس کو کوئی 40 سال میں اگر پیپلز پارٹی ہمارے لال حویلی چل کے آ سکتی ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں. اچھی بات ہے جی، ملتے رہنا چاہیے. یہ ملک کا سوال ہے یار، بالکل ٹھیک، ملک کا سوال ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. نہیں میں سمجھ رہا ہوں. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج آئے ان کو اٹھا کے باہر پھینکے، کیونکہ ملک تو ان سے چل نہیں رہا. روز آپ بیانات دے رہے ہیں جناب علی، ایکسپورٹ آپ کی کم ہو گئی، فصلیں آپ کی رسوا ہو گئی، آپ رپیٹ دے دیں، اور چینی چوروں کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہے. گیس کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، نوکری. مجھے آپ بتائیں جی، اگلے جب بھی آپ سے پروگرام ہو، کتنے کارخانے 3 سالوں میں لگے ہیں؟ اور چور قرضہ لے کے بینکوں کو، ان کے باپ کا مال ہے جی بینکوں میں، میرا مال ہے، میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں 2.5-3 لاکھ روپے ایک میں، اور میرا مال پہ آپ قرضے لے کے جا رہے ہیں، تمہارے باپ کا مال ہے. اور پھر قرضے کی آپ لسٹ دیکھیں، آپ ایک پروگرام کریں، مجھے بلائیں، ٹھیک ہے. اور یہ جن چوروں نے قرضے معاف کرائے ہیں اور بڑے معزز اور معتبر بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی سب کو لہر. شیخ صاحب جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے لاسٹ ویک میرے پروگرام میں. خانہ جنگی کی لہر پیدا ہوگی، ایسی خانہ جنگی کی لہر پیدا ہوگی کہ فوج سے بھی نہیں سنبھالی جائے گی. لوگ جلے بیٹھے ہیں، آپ سارے ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں یار. یعنی بڑے سے بڑا لیڈر اتنے کروڑ روپیہ معاف کرا لیا، تیرے باپ کا مال ہے، تو کہاں سے لایا تھا؟ پہلے غبن کرتے ہیں، کمیشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، بینکوں میں پیسہ ہمارا ہے جی، لے یہ جاتے ہیں کوئی کارخانہ لگانے. اتنی اوور لوڈنگ کی ہے، اتنا لوکل قرضہ لے لیا ہے منشی نے کہ نوٹ چھاپنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. مریں گے ہم، ان کا کیا جائے گا؟ ان کے تو پیسے دبئی میں ہیں، ان کے تو ٹاور دبئی میں ہیں، ان کے تو سرے محل ہے، ان کے تو مے فیئر کے فلیٹ ہیں. ان کا پاکستان میں کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بے وقوف ہیں. رائٹ. جو لوگ تقریریں اور پروگرام میرا سنتے ہیں اور پیسے لے کے ووٹ ان کو دے دیتے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 3 سالوں میں، گزشتہ 3 سالوں تباہ ہو جائے گا. شیخ صاحب، گزشتہ 3 سالوں میں سینٹ کو بتایا گیا 280 ارب سے زائد قرضے معاف کیے گئے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دستاویزات پیش کی ہیں، انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں 200 ارب زیادہ قرضے معاف کیے. سب سے زیادہ قرضے 2015 معاف کیے گئے. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، قرضے تو بالکل معاف ہوئے ہیں، اور اس میں حکومت کے بھی آئی تھنک لوگ شامل ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں. لیکن شیخ صاحب، بات کو میں ذرا آگے بڑھاتے ہوئے ایک تو میں آپ کو پیغام دے دوں. آپ نے کہا جی مناظرے کے لیے بلائیں حکومت کو میرے سامنے. لاسٹ ویک ہمارے بڑے محترم سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے، اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ شیخ رشید صاحب کو اکیلے بلا لیتے ہیں اور ان کی باتوں کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، میرے ساتھ ان کو بلائیں. میں نے کہا جی میں پیغام دے دوں گا آپ کو آن ایئر شیخ صاحب کو کہ جاوید ہاشمی صاحب مناظرہ یا ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے. وہ کس کا کیس لڑیں گے؟ پتہ نہیں. وہ کس کا کیس لڑیں گے؟ جمہوریت کا. وہ جمہوریت کا کیس لڑیں گے. وہ جمہوریت کا کیس لڑیں گے، ڈیموکریسی کا. وہ کہتے ہیں آپ کوئی خطرہ نہیں، نواز شریف کا خطرہ ہے. نواز شریف سے جمہوریت کو خطرہ ہے، اور بکے ہوئے اپوزیشن کے سیاستدانوں سے خطرہ ہے. وہ بکاؤ مال جو کرپشن کے دلدادہ تھے اور شرافت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، ان سے جمہوریت کو خطرہ ہے. ملک کو خطرہ لاحق ہو گیا جی ان لوگوں سے. آپ جمہوریت رو رہے ہیں. جمہوریت کی عزت کئی دفعہ لٹی ہے اس ملک میں، اور سب سے پہلے نواز شریف نے لٹی ہے جمہوریت کی عزت. جمہوریت کے ساتھ ریپ نواز شریف نے کیا ہے. جنیجو اترا ہے ایئرپورٹ پہ اور اس کی اس طرح گردن قلم کی ہے ٹارگٹ کلروں کی طرح، اور یہ سارے لوگ کلنگ میں شامل تھے. میں تو جنیجو کے ساتھ کھڑا تھا. I was the man جس نے لیاقت باغ میں جنیجو صاحب کو بلایا. ابھی وہ لوگ زندہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا نہیں یار، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر نکلنے کی آگ کیا ہے جی اس ملک کو بچانے کے لیے. اگر اس ملک کو بچانے کے لیے لوگوں نے نہیں نکلنا تو اوپر سے فرشتوں نے آنا ہے. اچھا شیخ صاحب کو بچانے کے لیے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے سر. یہ جو نوٹس والی بات کی ہے نا آپ نے، میرے ذہن میں کھڑک رہی ہے. تو آپ نے بڑی، یہ تو آج کی اگر تو یہ نیوز ہے تو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے نوٹس آتا ہے وہاں سے نوٹس آ گیا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور پیناما کیس کے اوپر جو ہے
ایک ہفتے کے اندر کارروائی کی جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نوٹس جو ہے آ گیا ہوا ہے؟ میں نے ایک ہفتے کا نام نہیں دیا، دیکھیں یہ آپ تڑکا اپنے پاس نہیں، میں تصدیق کرا رہا ہوں، میں نے کہا کارروائی کی جائے، میں اتنا بھولا نہیں، وفا اور جفا میں ایک نقطے کا ہی فرق ٹھیک ہوتا ہے، مجھے سننے میں غلطی لگی، آپ ذرا دور بیٹھے وفا اور جفا میں دعا، وہ کیا شعر ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، واہ، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ واہ 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 واہ، چلیں میں نے شیخ نہیں کہا صاحب ایک ہفتے میں، بالکل ٹھیک ہے، یہ نوٹس فرق ان ہے۔ کو دے دیا گیا ہے، اور یہ لیٹیں گے 90، جب میں یہ کہتا تھا یہ ٹی او آر پہ ہر صورت میں لیٹیں گے 90 کے زاویے پہ، آپ دیکھیں یہ اسمبلی کے ساتھ کہیں گے آؤ ہم سے مذاکرات، کون مذاکرات کرنے جائے گا جی ان سے؟ ہم بھوکے اقتداروں کے، ہم بھوکے وزارتوں کے، ہم ممبریوں کے بھوکے۔ میں پچھلی دفعہ جب تحریک انصاف نے اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا جب تک وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہے، اچھا، میں نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ خان صاحب استعفیٰ دیں، کیونکہ خان صاحب کی سوچ جو ہے وہ بڑی بلند سوچ ہے، اس کو دوسرے لوگوں کے جو خواہشیں چھوٹی چھوٹی کہ ایم این اے لکھا ہوا، نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے جی، گاڑی کے آگے لکھا ہوا ہے ایم این اے، وہ بڑا شان سمجھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس چلان نہیں کرتی، ساری ملک کا چلان ہو رہا ہے، ٹھیک، سارے ملک کا چلان ہو رہا ہے۔ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو اس ملک کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اعلان علی کو باہر نہیں جانے دیتے اور آصف علی زرداری کو اندر نہیں آنے دیتے، مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ شیخ صاحب لیکن آپ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں نا رینجرز جو ہے وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن دیں، زرداری صاحب پھر مان نہیں رہے، تو زرداری صاحب تو بڑے پاورفل نظر آ رہے ہیں پھر یہاں پہ سیاسی لحاظ سے کہ وہ مان نہیں رہے۔ یہی میسج وہ دینا چاہتے ہیں، یہی کراچی میں میسج وہ دینا چاہتے تھے کہ ہمیں لنگڑا لولا نہ سمجھا جائے، ہمارے مردہ گھوڑوں میں بھی جان ہے، اور یہ میسج ریسیو کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ عقل کے اندھے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے فوج کی، اور رینجرز کو بھی میں فوج سمجھتا ہوں، پولیس کو بھی عسکری ادارے کی جو ملک کی سلامتی اور ملک کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کی عزت جو ہے کئی سیاستدانوں کے مکروہ، ان سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں جو چور ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو کمیشن خور ہیں، ایک کباب لگانے والے کی ایسٹس نکلے ہیں کھربوں روپیہ، کھربوں روپیہ نکل رہے ہیں کباب۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ٹرانسفر ہے ان کے پاس، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ جو پریشر آپ لوگوں نے ڈالا تھا پیناما لیکس کا 3-4 مہینے پہلے، اس کو تو انہوں نے پسے پش ڈال دیے، 4 مہینے انہوں نے نکال دیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو میں بات کہنے لگا ہوں کہ کچھ 2-3 مہینے اور رہ گئے جو انہوں نے نکالنے ہیں، اور آج کے اخبار میں چھپا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کسی ایسی تجویز سے وہ لا علم ہے جس میں آرمی چیف کو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینے کے لیے کہا جائے، اور پرائم منسٹر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے۔ یہ بیان دینے کی پرویز رشید صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب بیان ہے فوج کے حوالے سے کہ جی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آرمی چیف کا جو ہے واپس نہیں لے رہے پرائم منسٹر، ہمیں اس بارے میں نہیں پتا، بلکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر رہے ہیں۔ جب آرمی چیف کہہ ہی چکے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن لینی، پھر یہ بیان کیوں ہے اس موقع پہ؟ بھائی ایسے ہی سجنوں کا کام ہے نا، ایسے ہی دوست مرواتے ہیں جو کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے کبھی، ان کے کندھے پہ چڑھ کے تو آ جاتے ہیں، جن کا مسلم لیگ سے واسطہ شاستہ ہی کوئی نہیں تھا، اور یہ سارا وہ سکھوں میں کہتے ہیں نا یاراں دا کام ہے سارا، یہ یاروں کا ہی کام ہوگا بعد میں، انہوں نے تو پھر کر کے نکل جانا ہے، پکڑا کسی اور نے جانا ہے، انہوں نے تو پھر کر کے اڑ جانا ہے جی، پکڑا کسی اور نے جانا ہے، اور بڑی تعداد میں پکڑے جانے ہیں، اور بڑی تعداد میں پکڑے جانے سے بہتر ہے جناب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارے ملک میں آپ کو ریجیکٹڈ کی مور لگ گئی ہے، ایک ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگتا ہے نا، وہ پیناما میں لگ گیا ہے، آپ بے شک اب ادھر جا کے دہلی کی جامعہ مسجد کے امام بن جائیں، آپ اور آپ کا خاندان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اگر قوم سمجھتی ہے کہ کرپشن ہی اس ملک کا جمہوریت اور زیور ہے اور اس ملک کے ماتھے کا جھومر ہے، قوم کو مبارک ہو جی، قوم کو مبارک ہو، رائٹ، کرپٹ ہوگی تمہاری قیادت کے اہل ہیں۔ اس مبارک بات پر بریک لوں گا ویورز، اور شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں لائیو شو ہے، اس کے اندر آپ ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں، فرنٹ لائن کا عمران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیخ صاحب سے بھی میرے تھرو پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ۔ شیخ صاحب کراچی آپ کو جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ آئیں گے مناظرے میں جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ یا نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ شو میں لائیو۔ دیکھیں میں نواز شریف کے ساتھ تو مناظرہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، وہ اور میں دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، اچھا،
اور جاوید ہاشمی شاہ محمود کے ساتھ کرے جی، میرا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اس کے دوستوں میں شامل ہوں. اوپر میرے سے کوٹھے سے ہی میرا سوٹ پہن کے گیا اور اس نے ضیاء الحق کی وزارت کا حلف اٹھایا. شامی صاحب ابھی زندہ ہے، ان سے پوچھ لو، وہ مین تھے بیچ میں. انہوں نے سنا کتاب میں بھی لکھا ہے، میں نے تو پڑھی نہیں ہے. اچھا اچھا، میرا سوٹ پہن کے گیا جی حلف اٹھانے کے لیے. پوچھ لیں، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. سو مجھ سے تو ویسے ہی اب وہ کس کے لیے کیس لڑنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی کہ میرا مطلب ہے میں تو اس ملک میں کیس لڑ رہا ہوں کہ ایک بندہ چوری کرتے ہوئے میرا خزانہ، میرا دولت لوٹتے ہوئے اور اس ملک کے قرضے لوٹتے ہوئے اور قرضے معاف کرانے والوں کو اس ملک کی سیاست سے غرق کیا جائے. کوئی اور بندے کے لیے چانس بنے. باقی جاوید ہاشمی صاحب کس طرف جاتے ہیں، نون میں جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، اگر میرے مناظرے کے بعد ان کو مسئلہ آتا ہے، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے جی. نہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں. میں جمہوریت کا یہ سارے لوگ جب ماشاءاللہ ڈکٹیٹروں کے ساتھ جا چکے تھے تو اس میں سے میں آخری بندہ تھا جو مشرف کے ساتھ گیا. یہ سب اپنی اپنی باریاں لگا چکے تھے. نواز شریف کی تعریف کیا تھی، میں بھی لگا لوں باری. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھو وہ گوال منڈی کے حلقے سے میرے لیے کیا چوائس تھی جی. میں 3 سال قید کاٹ کے آیا ان کے لیے، 7 سال قید ہو گئی، 3.5 سال اس صوفے کے نیچے سے آوارہ کلاشن کوف میں. پھر میں چلا جاتا ٹھیک، اور مجھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دی. یعنی ٹکٹ بھی آپ نہ دیں، میں انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتوں. میں نے اپلائی کیا ان کو ٹکٹ کے لیے، 20,000 روپے ابھی بھی میرا نواز شریف کے سامنے کی طرف واجب الادا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب اب ذرا کراچی پہ آ جائیں. کیا آپ یہ کہتے ہیں میں اکیلا آتا ہوں؟ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ہر اینکر کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں ہوں. میں ان سے ہاتھ جوڑ، میں خود اس کام کو کم کر دینا چاہتا ہوں یا ختم ہی کر دینا چاہتا ہوں. کیونکہ میں اس ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میں پیسے لے کے پروگرام نہیں یہ نہیں ہے سر، آپ پہ یہ نہیں ہے. وہ آپ کو شیخ صاحب یہ نہیں کہ پیسے لیتے ہیں آپ، پیسے تو آپ نہیں لیتے. یا یہ کہ آپ کو خواہش ہے ٹی وی پہ آنے کی. وہ یہ کہہ رہے تھے، موقف یہ تھا جاوید صاحب کا یا دوسرے لوگوں کا، کہ آپ جمہوریت کے خلاف آرگومنٹس دیتے ہیں تو کسی اور بندے کو بٹھائیں جو پرو جمہوریت ہے اس ملک میں، جیسے ہاشمی صاحب ہیں، تو وہ پھر بیٹھ کے آپ کے جمہوریت کے آرگومنٹس. میں نے ہاشمی صاحب کا تو کہہ دیا نا، نوجوانوں میں سب سے پہلا نوجوان تھا جی، کہ ضیاء الحق کی ڈکٹیٹر کیبنٹ میں اس نے، میں نے تو تیسری کیبنٹ دیکھی ہے جی جا کے، اور میں آزاد منتخب ہو کے گیا ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب سے آگے چلتے ہیں. کسی کے ٹکٹ پر سر یہ آپ کا معاملہ ذاتی ہو گیا. کراچی سے ابھی آپ ہو کے آئے ہیں. کراچی میں ایک عجیب و غریب جنگ چل رہی ہے. ایک طرف جو ہے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم ٹارگٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم مہاجر ہیں. ان کی پارٹی کے لوگوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ان پہ اٹیک سے مراد آپریشن ہو رہے ہیں ان کے اوپر، ہر روز آپریشن ہو رہا ہے. دوسری طرف رینجز کو اختیارات نہیں مل رہے. کراچی کو آپ نے کیسا پایا؟ اس وقت کیا حالات ہیں؟ ابھی آپ ہو کے آئے وہاں سے، گورنر سے ہی ملاقات ہوئی ہے آپ کی، ان سے ہی بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں گورنر عشرت سے اور ہمارے غوری سے، بابر غوری سے میرے ذاتی مراسم میں سیاست، لیکن ہم ویو ایکسچینج کرتے ہیں 8-10 سال سے آپس میں جی. اور کراچی جو ہے فوج نے بہت کنٹرول کیا ہے. لیکن آف کورس جب ایم کیو ایم کا وہ کلاس جو کہ بچارے مجبوریوں کی ہاتھوں، پیٹ کی مجبوریوں کے ہاتھوں انہوں نے واٹر بورڈ میں اور دوسری جگہ پہ ملازمت کرایا، چھوٹے چھوٹے غریب لوگ. دیکھیں ان لوگوں نے، مہاجروں کی لیڈروں نے مہاجروں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. انہوں نے اپنے گھر بڑھے ہیں، غریب مہاجر کا کسی نے خیال نہیں رکھا. واٹر بورڈ میں جگہ دے دو جی، کارپوریشن میں لگا دو جی، ہاؤسنگ اینڈ شپنگ میں لگا دو جی 13,780 روپے پہ. اس سے غریب گھر بنتا ہے جی. اور جو شاف مہاجر ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو ماروائے عدالت اس ملک میں قتل کیا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 54 20 30 قتل ہوتے ہیں، عدالت میں کوئی شہادت ہی نہیں دیتا. کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک میجر ایشو اس ملک میں بن گیا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے. دیکھیں عدلیہ کے ججز یہ جس طریقے سے لگا رہے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہیں. الیکشن کمیشن کے ججز جس طرح یہ 2 بندے بیٹھ کے لگاتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. جس طرح انہوں نے پنجاب میں آؤٹ آف ٹرن کے نام سے 20,000 بندوں کو نکالا، وہ داتا دربار جا کے بیٹھ گئے. ادھر جا کے جاتی عمرہ کے آگے بیٹھو بھائی، داتا دربار میں کیوں جا کے بیٹھ رہے ہو؟ کھانا مفت ملتا ہے. اس ملک میں پٹواری انہوں نے لگائے ہیں، سارے ٹاؤن کے ٹاؤن. اچھا شیخ صاحب میں ذرا واپس کراچی پہ آتا ہوں. آ گئی ہے غریب کو. سر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، کراچی میں میں آ رہا ہوں جی.
نہیں لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کراچی سچ میں بول رہے ہیں نا. میری سر عرض سن لیں سوال سن لیں ذرا. ٹویٹر پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں 12 مئی کو آپ مشرف صاحب کے ساتھ تھے, اب وسیم صاحب پکڑے گئے ہیں اور ان کی طرف سے ایک مبینہ اعترافی بیان بھی آیا کہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر انہوں نے سب کچھ کیا. اس کا کاؤنٹر بھی آ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا وسیم اختر صاحب کا. لیکن 12 مئی کے متعلق بھی سچ بولے نا شیخ صاحب, کراچی کو کس نے خون میں نہلایا, کون کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے؟ میں ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ 12 مئی کا کام ایم کیو ایم کی مہا حماقت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ 12 مئی کو حماقت سیاسی بلنڈر تھا. میں تھا جی مشرف کے ساتھ وزیر, لیکن اگر مشرف مجھے کوئی کہے خدا نہ خواستہ, یا کوئی بھی مجھے کہے کہ یار کوئی میرے سے ایک زندگی میں غلطی ہوئی جی, 7 نومبر 1968 کو یہاں ایس ایس بی میں بچہ تھا, میرا قد بھی چھوٹا تھا, میں نے اچھل کے ایوب خان کے وقت اس کو چانڈا مارا. ساری زندگی میں نادم رہا یار کہ میرے باپ کی جگہ تھا. عدم تشدد ہی سیاست کی فتح ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے کہنے پہ ایم کیو ایم نے سیاسی حماقت کی اور وہاں پہ فائرنگ کی, لوگوں کو مارا. یہ کہہ رہے ہیں اگر کا لفظ بھی لگائیں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 مئی کا اگر میرے سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن شیخ صاحب آپ کی بات سے اگر نہیں لگ رہا, نہ مگر لگ رہا, آپ کی بات سے لگ رہا ہے لیکن ایم کیو ایم کا جو بے گناہ آدمی مارا جا رہا ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. نہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں. لیکن 12 مئی کے واقعے کو بھی میں کنڈیم لیکن سر اس پہ آپ سٹریٹ بات نہیں کر رہے 12 شیخ مئی کے صاحب. واقعے کو بھی میں حالانکہ آپ بڑی سیدھی بات کرتے ہیں, لیکن اس پہ آپ سٹریٹ کر دیں. سٹریٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 12 مئی کا واقعہ ایک سانحہ جو ہے, سانحہ بدتمیزی, انسانی خونوں کا 50 خون کا ضیاع, اس میں جو شخص ملوث ہے وہ قومی مجرم ہے. بس جی خوش ہیں آپ؟ نہیں, اس میں مشرف صاحب اور ایم کیو ایم ملوث ہے. میں کہتا ہوں یہ ایم کیو ایم کی 14 سال کی دوشیزہ یا 20 سال کی دوشیزہ ہے. دیکھیں نا, مشرف نے تو وہ جو ایک اکبر گڑھ تھا, کون سا ہاؤس تھا یہ جو عامر کا اور دوسرے لوگوں کا تھا, یہ سارے انہوں نے بند کروائے, ان کو تباہ برباد کیا. حالانکہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ عامر کے والد کی بھی ڈیتھ پنڈی میں ہوئی ہے. کل مجھے طارق صاحب بتا رہے تھے چوڑ کس علاقے میں, میں بھولا ہوا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 12 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا. رائٹ. اور شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب واپس آئیں گے؟ اب وہ مشرف صاحب کی بات چل رہی تھی تو بات میں نے کہا کر لوں. مجھ سے اگر مشرف پوچھے تو میں اس کو کہوں گا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں شاید بڑا تماشا لگنے والا ہے, اور آرمی چیف تھے وہ, اس وجہ سے فوج نے ان کو نکلوا لیا. اگر یہاں شیخ رشید یا کوئی اور پھنسا ہوتا تو نہ نکل سکتا. اچھا, آپ کو لگتا ہے فوج نکلوایا. اور شیخ صاحب یہ رینجرز کے اختیارات پھر فائنلی کوئی گورنر صاحب کی بات ہوئی اس بارے میں, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اختیارات فوری طور پر ملیں, یا کیا بات چیت ہوئی اور آپ کو لگتا ہے مل جائیں گے؟ دیکھیں گورنر جو ہے نا, وہ جو 2 گھروں کی ہوتی ہے نا, اس کا گھر آباد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ عشرت العبادی ہے جو پیپلز پارٹی سے بھی ہینڈل کر رہا ہے اور ایم کیو ایم کے دونوں کو, اور میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, وہ پاک سرزمین کی اس پارٹی میں بھی بڑا وزن ہے کہ جو لوگ پیٹ کے ہاتھوں جرم کرتے ہوئے, معاشی مسائل کی ہاتھوں جرم کرتے ہوئے, جو لوگ اپنی گھروں میں بہنوں کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے ان کے بیاہوں کے لیے کسی جرم میں مرتکب ہوئے ہیں, اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں مرتکب ہوئے ہیں, جو را کے ایجنٹ نہیں ہیں, اس سے بڑے را کے ان کے ساتھ نرمی برتی جائے. اور اس سے بڑے را کے ایجنٹ وہ ہیں جنہوں نے لندن میں فون کیا کہ سول انرجی کی اتنی انڈیا کی مخالفت نہ کی جائے, وہ بھی را کے ایجنٹ ہیں. لیکن وہ بھی را کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ بس دیکھو آپ بھی شاید ممبر بن جاؤ سول انرجی کے. وہ بھی را کے ایجنٹ ہیں جو اس ملک میں چائنا کوریڈور کی مخالفت میں جا رہے ہیں, اور چائنا کو پریشانی ہے کہ ملک کا انٹرنیشنل, دیکھیں نا ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کو اللہ کے بعد بچا لیا, ورنہ ہمارا کیا ہے جی, ہم تو 2 مہینے سوئے رہے ہیں. سارے آپ میڈیا مین مل کے, سارا پاکستان کا میڈیا یہی نہیں بتا سکا کہ نواز شریف کا آپریشن کس سرجن نے کیا تھا. یہ بھی کچھ چھپانے کی بات ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں اس میں کیا چھپانے کی بات ہے؟ یہ تو اب کیا کہہ سکتا ہوں شیخ صاحب, اگر آپ جیسے جی اس پہ میں آپ کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کون تھا؟ نہیں, میں نے تو خیر انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا, ورنہ میں تلاش کر ہی لیتا کہ سرجن کون تھا. کریں آپ. اچھا, آپ کو شک ہے آپریشن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. بہرحال نہیں, میں بلیو کرتا ہوں
शहबाज ने कहा मैं बिलीव करता हूं, मैं लोगों को डिफेंड शेख साहब एक बात बताइए, शहबाज शरीफ साहब देखें चाइना गए इनके मीडिया मैनों की कितनी बड़ी गलती है कि अच्छे भले ऑपरेशन को मशकूक करार दे दिया। चलो ये तो जिन्होंने किया है सोशल मीडिया, पैसे भी लगा दिए, हमने नहीं किया सर, वैसे ही दुआएं मांग रहे थे। शेख साहब हमने नहीं किया मशकूक, सोशल मीडिया ने किया। हम पागल थोड़ी है कि एक बंदा क्लेम करे ऑपरेशन हुआ है तो हुआ है भाई, हुआ होगा, अल्लाह को सेहत मजीद दे। शेख साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए चाइना, उनका वहां पे हेड ऑफ द स्टेट को प्रोटोकॉल मिला है, उनकी हर जगह अच्छी बात है, हमारा भी वकार बुलंद हो रहा है। ये जो लोग कह रहे थे सीपैक में चाइना और पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान कोई बहुत बड़ा गैप है और वो चाह रहे हैं कि आर्मी बीच में आए गवर्नेंस में, तो शहबाज शरीफ का ये विजिट तो उस तासुर को ज़ाहिर कर रहा है। वो लग रहा है कि वो अच्छी बात है, दोनों मिल गए आपस में, चाइना की गवर्नमेंट को ट्रस्ट है शहबाज शरीफ साहब पे और उनके अगर उनको जाली प्रोटोकॉल मिल रहा है हेड ऑफ स्टेट का तो उनको असली मिल जाए, मैं उनको वोट दूंगा। अच्छा, नवाज शरीफ जो है रिजेक्टेड मटेरियल हो गया इस मुल्क में, अब सारी दुनिया में उसका इमेज खराब हो गया। वो समझ क्यों नहीं रहा, क्यों जिद कर रहा है, आ बैल मुझे मार, उसकी ख्वाहिश है कि मुझे फिर, क्योंकि अब उसका दिल नहीं है। आप देखें उसका दिल नहीं है हुक्मरानी के सीरियस में। बिल्कुल चाइनीज ये कह रहे हैं कि चाइना कॉरिडोर जो है वो स्लो है। मैं खुद ग्वादर जा रहा हूँ ये देखने के लिए। अब ये तहरीक का मसला है, 31 तारीख लाहौर की जो मीटिंग है ताहिरुल कादरी साहब की, उसको अटेंड करने के बाद मैं खुद ग्वादर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, ताकि खुद देखूँ कि असल हकीकत क्या है, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या, क्योंकि दुनिया तो एक नए बुरान से गुजर रही है। इसमें मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ कि भाई ग्वादर के लोगों की क्या सूरत हाल है, कितने चाइनीज़ वहाँ आ रहे हैं, कितना नंबर है चाइनीज़ के आने वाला, और हमारे मेन जो सी बेसिस है और माए क्या नाम है उसका, और पसनी दूसरा जो मेन हमारा हब है, उसके बाद 5-6 हमारी वर्जन सी पोर्ट है, 7 वर्जन सी पोर्ट बन जाती हैं अगर हम ज़रा मेहनत करें। तो ये सारा इस मुल्क का नक्शा बदलने जा रहा है, तो इसमें मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ ग्वादर को। ये शेख साहब जो राहिल शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से आखिरी मुलाकात हुई है, इसके मुताबिक बड़ी चेंजिंग हुई है, उसमें तो नहीं नोटिस दिया गया ना ये वाला जो आप बात कर रहे थे, ये तो मुख्तलिफ बात है ना? नहीं, उसके बाद दिया गया, उसके बाद दिया गया। चलो उससे ये तो साबित हो गया कि आप फौज की तरफ से नोटिस कह रहे हैं। बहरहाल अच्छा शेख साहब ये बताएं कि क्रिकेट टीम, मैंने नोटिस की बात नहीं की, मैंने फौज का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं मैं ठीक है, आप नाम थोड़ी लेते हैं। ब्रेक लेता हूँ जी, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। एक तरफ मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, उनकी फ़ौज है, उनका जुल्म बढ़ता रहता है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म उनकी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो उस मसले को उस तरह उठाना चाहिए ड्यू टू पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ मिस्टर नवाज शरीफ साहब एंड मोदी साहब। अब तो शेख साहब बड़ा किया है नवाज शरीफ साहब ने, यूएन में मामला उठाने जा रहे हैं, यौम स्याह मनाया गया है, मुजफ्फराबाद में जाके उन्होंने आज़ादी कश्मीर की बात की। और आप क्या चाहते हैं और क्या करें नवाज शरीफ साहब, बंदूकें चला दें यहाँ से? नहीं, ये सब कंपनी की मशहूरी के लिए कर रहे हैं, उन पे इतना प्रेशर है, वो जहाँ मैसेज देना चाहते हैं वो समझते हैं। जब वो ज़ाती फंक्शनों पे पगड़ियाँ बदलते हैं और फिर वो स्ट्रेटजिक का जो इंचार्ज है कोयटे के बलूचिस्तान, मुझे कोर कमांडर थे भूल गए, वो फ़ोन करते हैं कि हम आ जाएं जी वहाँ जाती हूँ। कहते नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंजुआ साहब मैंने इतना बड़ा बात कही है, मैंने ज़रा पार्लिमानी ज़ुबान में कही है कि चाइना ने जो स्टैंड लिया उसमें तय हुआ था कि 8 मुल्कों को चीन डील करेगा, 8 मुल्कों को हम डील करेंगे। ठीक, सारा फॉरेन ऑफिस कंफ्यूज था। नवाज शरीफ साहब ने ये टिप दी जी कि हमें भी ले लें तो क्या है, हम मोदी को देखें। नवाज शरीफ साहब की ये पुरानी सनी सोच और कमज़ोरी है कि वो शाम को ज़रा अमृतसर का चक्कर लगा के शाम को 2-3 बजे जाएं और 7-8 बजे वापस जाती उम्र आ जाएं। नवाज शरीफ साहब के ज़ाती तल्लकात हैं, कौमी तल्लकात नहीं है, और यही बनाना चाहते हैं। यही उन्होंने सऊदी अरब से बनाए, यही उन्होंने टर्की के साथ बनाया। अब खड़े हो ना, टर्की में खड़े हो वो लोग सारे कि जिन्होंने प्रेस को पाबंदी की है, जिन्होंने सैकड़ों मीडिया जो लोग थे उनके साथ जो सलूक हो रहा है वहां पे, और जो कुछ इस्तांबुल में मामलात हैं, ये देखें आगे क्या होता है। ये जाती तल्लकात बनाते हैं। इनका सेकंड स्टॉप अब टर्की है, सऊदी अरब से झंडी है इनको। सऊदी अरब में अस्सलाम वालेकुम वल्लाह सलाम वालेकुम, उधर से ये झंडी है इनको। और अब ये इंडिया के साथ भी जो है, ये पाकिस्तान के तल्लकात नहीं बनाते। यहाँ एक लीडर की जरूरत थी जो कहता है इनफ इज इनफ,
We stand with our شیخ Kashmiris. صاحب وقت ختم ہو گیا. ہماری آپ کی طرف باتیں بھی اور سن سکتے تھے لیکن وقت ختم ہو گیا, وقت سے اوپر ہو گیا. حکومت کا وقت تو ختم نہیں ہوا لیکن شیخ صاحب کا اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا ویورز.